الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم المنحرفین عنہم والشاکین فیہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا وَلَهُ عَذَابٌ مَّهِينٌ۔ صلوات بھیج محمد وعلی محمد۔ حضرات گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ ایک صلوات بھیج محمد و آل محمد۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں خالق کائنات انتہائی سخت لہجے میں گناہ گاروں کے عذاب کو بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے من یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، ویتعد حدودہ، جو حدود خدا کو پامال کرے، یدخلہ نارا خالدا، خدا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے شرمناک عذاب۔ آیت کا سخت لہجہ اس بات کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ خدا گنہگاروں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک صلوات بھیج محمد وآل محمد۔ اس کی آواز
کی آواز تھوڑا ایکو ٹھیک کیجیے، اس کا آواز ٹکرا رہی ہے، کلیئر آواز نہیں ہے، اس کی ایکو کم کیجیے اس کا تھوڑا سا. صلوات بھیج محمد و آل محمد. آواز کلیئر ہے؟ مجھے ٹکرا رہی ہے آواز. ایک اور درود دے محمد و آل محمد. جو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کرے، جو حدود خدا کو پامال کرے، خدا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیتا ہے اور شرمناک عذاب. عزیزان محترم، اللہ نے اس کائنات میں ہر شے کو خلعت وجود عطا کیا. حیوانات کو بھی پیدا کیا، ملائکہ کو بھی وجود عطا کیا اور انسان کو بھی بنایا. لیکن حیوانوں کو اللہ نے صرف قوت شہوانی عطا کی، ملائکہ کو صرف قوت عاصمہ عطا کی. لیکن جب اس انسان کو خلق کیا تو اس کو قوت عاقلہ بھی دی، قوت عاصمہ بھی دی، قوت شہوانی بھی عطا کی. حیوانات صرف قوت شہوانی کے مالک، ملائکہ قوت عاصمہ کے مالک، لیکن انسان کو اللہ نے دونوں قوتیں عطا کی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس انسان کے سر پر تاج کرامت سجانا چاہتا تھا. خدا اس انسان کو اشرف المخلوقات بنانا چاہتا تھا. خدا اس انسان کو مسجود ملائک قرار دینا چاہتا تھا. اب عزیزو توجہ چاہتا ہوں، کیوں انسان کو افضلیت عطا کی؟ حیوان کو صرف قوت شہوانی، ملائکہ کو صرف قوت عاقلہ اور عاصمہ، انسان کو دونوں قوتوں سے نوازا. اب اگر کوئی حیوان، کوئی جانور اچھا کام انجام دے تو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کوئی فرشتہ برا کام انجام نہ دے تو تعجب نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی انسان اچھا کام انجام نہ دے تو تعجب ہونا چاہیے، برا کام انجام دے تو تعجب ہونا چاہیے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اس لیے کہ اس انسان کو اللہ نے دونوں قوتوں سے دونوں قوتیں عطا کی، قوت شہوانی، قوت عاصمہ. اب اگر یہ انسان اپنی قوت شہوانی پر غلبہ پا لیتا ہے تو ملائکہ سے بھی افضل بن جاتا ہے. لیکن اگر قوت شہوانی سے مغلوب ہو جائے تو حیوانوں سے بھی بدتر بن جایا کرتا ہے. صلوات بھیجا محمد و آل محمد. مجھے اس بات کا اچھی طرح احساس ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے، لیکن آپ ذرا درود بھیجے محمد و آل محمد پر بلند آواز. انسان حیوانوں سے بدتر کب بنتا ہے؟ انسان حیوانات سے بل ہم ازل، کل انعام بل ہم ازل، حیوانات سے بھی بدتر کب؟ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، جب انسان گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ یہ میرا موضوع گفتگو ہے. اسباب گناہ کیا ہے؟ گناہ کا ریزن، گناہ کی وجہ، گناہ کا سبب کیا ہے؟ اور جب گناہ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یدخلہ نارا خالدن، خدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیتا ہے، اور شرمناک عذاب، رسوا کرنے والا عذاب. انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ گناہ کے اسباب کیا ہیں؟ علماء نے آیات اور روایات کے تناظر میں بہت سارے اسباب کو ذکر کیا ہے. چند اسباب کی طرف اشارہ کر کے آپ کی زحمت تمام کر دوں گا. انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ سب سے پہلا گناہ کا سب سے پہلا سبب ہے جہالت. توجہ چاہتا ہوں، جس معاشرے میں جتنی زیادہ جہالت ہوگی اتنی ہی زیادہ گناہ ہوں گے. جہاں جہالتیں ہوتی ہیں وہاں گناہ آسانی سے انجام دے دیے جاتے ہیں. جہالت سبب ہے گناہ کا. چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ الَّذِي بِجَهْلِهِ عَصَاكَ، پالنے والے یہ بندہ وہ ہے جس نے اپنی جہالت کی بنیاد پر تیری معصیت کی، جس نے اپنی جہالت کی بنیاد پر تیرا گناہ انجام دیا. توجہ چاہتا ہوں،
ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات آئے کہ جہالت گناہوں کا سبب کیسے ہو سکتی ہے؟ جہالت یقیناً ایک سماجی برائی ہے، جہالت یقیناً ایک معاشرتی ناسور ہے، لیکن جہالت سے گناہ کا کیا رابطہ ہے؟ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک بلند آواز میں درود بھیجے محمد و آل محمد۔ بڑی مشہور حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں الجاہل والمیت سویان، جاہل اور مردار ایک جیسا ہوتا ہے۔ جہالت سبب بنتا ہے گناہ کا، قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، میں جلدی سے آپ کی خدمت میں کچھ اشارے کروں گا۔ جہالت سبب بنتی ہے گناہ کا، لیکن کیسے؟ اس لیے کہ جب انسان گناہ کی حقیقت سے بے خبر ہوتا ہے، جب گناہ کی ماہیت سے ناواقف ہوتا ہے تو گناہ کو آسانی سے انجام دے دیتا ہے۔ اگر انسان گناہ کے نتیجے سے باخبر ہو، اگر انسان گناہ کی حقیقت سے واقف ہو تو کبھی بھی گناہ انجام نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ معصوم گناہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، مسلم عقیدہ ہے۔ معصوم گناہ نہیں کرتا چونکہ معصوم عالم ہوتا ہے، معصوم حقیقت گناہ سے باخبر ہوتا ہے۔ میں اپنی بات کو مثال کے ذریعے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ جہالت کا گناہ سے کیا تعلق ہے؟ پوری توجہ، تمہیدی گفتگو، تھوڑا سا خشک موضوع ہے۔ جہالت اور گناہ۔ ایک انسان اپنے چھت پر چڑھا، دوسری تیسری منزل پر اس نے زمین کی طرف دیکھا، کافی فاصلہ ہے، اس نے دیکھا زمین کی طرف، چاہا تو خود کو نیچے گرائے لیکن نہیں گراتا۔ توجہ چاہتا ہوں، گرا سکتا ہے، خود کو اوپر سے نیچے گرا سکتا ہے لیکن نہیں گراتا۔ کسی نے اس کو روکا نہیں ہے، کوئی مانے نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن کوئی بھی صحیح العقل انسان چھت سے اوپر خود کو نہیں گراتا۔ اگر گرائے گا تو آپ کہیں گے یا اس کا خودکشی کا ارادہ تھا یا نعمت عقل سے محروم تھا۔ لیکن انسان اگر صحیح العقل ہے، سالم العقل ہے، تو کبھی بھی خود کو اوپر سے نیچے نہیں گراتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں خود کو اوپر سے نیچے گراؤں گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس کے نتیجے کا عالم ہے، جاہل نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ارباب علم و فہم ہے۔ میں مثال کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں کہ انسان پیاسا ہے، گرمی کا زمانہ ہے، پانی کا انتظام نہیں ہے، تھوڑی دیر کے دور کے فاصلے پر اس نے دیکھا کہ ایک نالا بہ رہا ہے، اس میں سے گندا پانی جاری ہے، شدید پیاسا ہے، تشنگی ہے، شدت عطش ہے، جان لبوں پر آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس گندے نالے کے پانی کو نہیں پیتا۔ توجہ، کیوں نہیں پیتا؟ پیاسا ہے، کسی نے روکا نہیں ہے، کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا ہے، لیکن وہ گندے نالی کے پانی کو نہیں پیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس پانی کی نجاست اور کثافت سے اچھی طرح باخبر ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ اس کی کثافتوں کا عالم ہے، جاہل نہیں ہے، اس کی کثافتوں سے اچھی طرح واقف ہے، لہذا پیاسا رہتے ہوئے بھی گندے نالے کا پانی نہیں پیتا، چھت سے خود کو نیچے نہیں گراتا، چونکہ نتیجے سے باخبر ہے۔ عزیزو، اسی لیے تو معصوم کو معصوم کہتے ہیں۔ معصوم اسی لیے گناہ نہیں کرتا چونکہ معصوم ہر گناہ کے نتیجے سے اسی طرح واقف ہے جیسے ہم گندے نالے کی پانی کی نجاستوں سے واقف ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ذرا بہتر انداز میں درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو گناہ کا سب سے پہلا سبب ہے جہالت۔ اب جس معاشرے میں جتنی جہالت ہوگی گناہ اتنے زیادہ ہوں گے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ دامن کردار کو گناہوں کی آلودگیوں سے بچائے تو ضروری ہے کہ دولت علم سے خود کو مال و مال کرے، زیور علم سے خود کو آراستہ کرے تاکہ گناہوں سے خود کو بچا سکے۔ یہ پہلا سبب ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ دوسرا سبب آیات اور روایت کے تناظر میں وہ ہے خواہشات نفس کی پیروی۔ مولا امیر المومنین حضرت علی بن طالب علیہ السلام پھر ارشاد فرماتے ہیں، گناہ کا دوسرا سبب نفس کی پیروی، خواہشات نفس کی پیروی۔ مولا فرماتے ہیں اما اتباع الہوی فیصد عن الحق، جو انسان
خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے وہ کبھی حق کو اختیار نہیں کر سکتا. جو انسان خواہشات نفس کا اسیر ہے وہ حق کا اتباع نہیں کر سکتا، وہ حق کی پیروی نہیں کر سکتا. خواہشات نفس یہ انتہائی اہم سبب ہے گناہوں کا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اپنے سماج میں، اپنے ماحول میں انسان جب خواہشات نفس کا اسیر ہو جائے، جب اپنے نفس کا غلام ہو جائے تو پھر حق و باطل میں وہ فرق نہیں کر پاتا. اچھا اور برا چاہے وہ یہ تشخص نہیں دے پاتا. کیوں؟ اپنے نفس کا اسیر ہے، خواہشات نفس کا اسیر ہے. صرف یہ نہیں عزیزو، بلکہ جب انسان خواہشات نفس کا اسیر ہو جائے تو کسی نبی کی نبوت اور رسول کی رسالت بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتی. قرآن کہتا ہے میرے حبیب ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا. میرے حبیب جنہوں نے اپنے نفس کی پیروی کیا تم ان کی ہدایت کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. جو نفس کا اسیر ہو وہ اللہ کے رسول کی ہدایت بھی نہیں پا سکتا. اللہ کے رسول کی ہدایت کبھی مستحق نہیں قرار دیا جا سکتا جو اپنے نفس کا اسیر ہو. خواہشات نفس انتہائی اہم سبب ہے کہ انسان گناہوں میں مبتلا ہو جائے. جب خواہشات نفس کا اسیر ہے انسان گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، رضائے خدا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہیں. ایک بلند آواز میں صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. خدا سے گفتگو ہو رہی ہے. خدا نے آواز دی موسیٰ توجہ چاہتا ہوں. موسیٰ میں نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا، لیکن لوگوں کی یہ غلطی ہے کہ ان 5 چیزوں کو کہیں اور تلاش کرتے ہیں. جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں، پالنے والے، تو نے کون سی 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا اور لوگ انہیں کہیں اور تلاش کرتے ہیں. توجہ، پوری بڑی خوبصورت حدیث ہے. موسیٰ میں نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا، لوگوں کی یہ غلطی ہے کہ ان 5 چیزوں کو کہیں اور تلاش کرتے ہیں. بار الہ بتا تو صحیح کہ تو نے کون سی 5 چیزوں کو کون سی 5 چیزوں میں رکھا. ارشاد ہوا موسیٰ میں نے سکون کو آخرت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں. صلوات بھیجا محمد و آل محمد. موسیٰ میں نے سکون کو آخرت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں. یہ نہیں ملنے والا. ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے لیکن سکون نہیں ہے. انسان جس حیثیت میں ہے پریشان ہے، مضطرب ہے، لیکن سکون نہیں مل رہا ہے. غریب بھی پریشان ہے، امیر بھی پریشان ہے، شہری بھی پریشان ہے، دیہاتی بھی پریشان ہے، عالم بھی پریشان ہے، جاہل بھی پریشان ہے، سب پریشان ہیں. سکون نہیں مل رہا. ملے بھی کیسے؟ اگر اس دنیا میں سکون ہوتا تو ملتا. اللہ کہہ رہا موسیٰ میں نے سکون کو آخرت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرنا چاہتے، نہیں ملے گا. بار الہ ایک سوال ہے، بار الہ تو نے سکون کو آخرت میں رکھا، اس دنیا میں نہیں رکھا، لیکن ہم کو اس دنیا میں بھیجا اور ہماری فطرت میں سکون کو رکھا. انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ سکون، اسے سکون ملے. فطرت میں سکون کو رکھا لیکن سکون کو دنیا میں نہیں رکھا اور ہم کو دنیا میں بھیجا. پالنے والے ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمیں سکون ملے، لیکن تو نے اس دنیا میں سکون نہیں رکھا، آخرت میں سکون رکھا. پھر ہم اس دنیا میں سکون کیسے حاصل کریں؟ عجب نہیں قدرت آواز دے، دیکھو اسی وجہ سے میں نے تمہاری دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دے دیا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، میں نے دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دے دیا. اب اگر تم سکون اس دنیا میں چاہتے ہو تو میرا ذکر کرتے چلے جاؤ، سکون ملتا چلا جائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. ذرا مل جل کر روپ جنت محمد و آل محمد. موسیٰ میں نے سکون کو آخرت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں. ہاں دنیا میں سکون کی تلاش ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر خدا کرو سکون ملتا چلا جائے گا. موسیٰ میں نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا، لوگ کہیں اور تلاش کر رہے ہیں. سکون کو آخرت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں. جملہ سنیے گا، موسیٰ میں نے علم کو سختیوں میں رکھا،
لوگ اسے آرام طلبی اور راحت طلبی میں تلاش کر رہے ہیں. موسیٰ میں نے علم کو سختیوں میں رکھا. مولا فرماتے ہیں العلم فی الجوع، علم سختیوں میں ہے. اگر علم آرام طلبی اور راحت طلبی میں ہوتا تو دنیا کا کوئی نکھٹو بھی ایسا نہ ہوتا جو عالم نہ ہوتا. سب عالم ہو جاتے، ہر کوئی عالم ہوتا. کوئی دنیا میں ایسا نہ ہوتا جو جاہل رہتا اگر علم کو آرام طلبی میں رکھا ہوتا. علم کو راحت طلبی میں نہیں، علم سختیوں میں ہے. علم کے لیے زحمتیں کرنی پڑتی ہیں، تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، مشقتیں، آنکھوں کو پھوڑنا پڑتا ہے. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں من طلب العلا بسحر اللیالی، جو انسان علم کی بلندیوں پر پہنچنا چاہتا ہے وہ اپنی راتوں کو دنوں میں تبدیل کرتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، خصوصاً میرے نوجوان سنیں. مولا فرماتے ہیں من طلب العلا بسحر اللیالی، جو انسان بلندی چاہتا ہے، جو علم کی بلندیوں پر فائز ہونا چاہتا ہے، وہ راتوں کو دنوں میں تبدیل کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، رات کو صبح بناتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کہیں بھئی آج کے معاشرے میں تو ہمارا ہر نوجوان رات بھر جاگ رہا ہے. جس کو دیکھیے رات بھر، پوری رات شب بیداری ہو رہی ہے، لیکن علم میں اضافہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ جہالتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. پھر مولا کیا کرے؟ من طلب العلا بسحر اللیالی، جو انسان بلندیاں چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے. مولا ہمارے معاشرے کا ہر جوان رات بھر جاگ رہا ہے، جاگنے کے بہانے بھی موجود ہیں. واٹس ایپ تھکن محسوس ہوئی تو فیس بک، سوشل میڈیا، رات بھر جاگے چاہے نماز صبح قضا ہو گئی، بلندی نہیں ملی، کمال پر نہیں پہنچا انسان. پھر مولا کیوں کہہ رہے کہ من طلب العلا بسحر اللیالی، جو بلندیاں چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے. عزیزو صرف جاگنا شرط نہیں ہے، بلکہ مولا نے اگلے مصرے میں ایک شرط لگا دی کہ دیکھو صرف جاگنے سے عالم نہیں ہوتا انسان. اگر ایسا ہوتا تو ہر جوان عالم ہو چکا ہوتا. مولا پھر کیا ہے کہ نہیں من طلب العلا بسحر اللیالی، جو بلندی چاہتا ہے وہ جاگتا ہے. لیکن صرف جاگنے ہی کمال نہیں ہے، بلکہ جاگنے کے ساتھ ساتھ وَبِقَدْرِ قَدٍ تَكْتَسِبُ عَالِي، جاگنے کے بعد انسان جتنی محنت کرتا ہے خدا اس کو نتیجہ بھی ضرور دیتا ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. موسیٰ نے علم کو سختیوں میں رکھا. لوگ اسے آرام طلبی اور راحت طلبی میں تلاش کرتے، نہیں ملنے والا. العلم فی الجوع، علم سختیوں میں. موسیٰ توجہ چاہتا ہوں، موسیٰ میں نے سکون کو آخرت میں رکھا. لوگ اسے دنیا میں تلاش کر رہے ہیں، نہیں ملے گا. موسیٰ میں نے علم کو سختیوں میں رکھا. لوگ اسے آرام طلبی اور راحت طلبی میں تلاش کرتے، نہیں ملے گا. بڑا خوبصورت جملہ، توجہ کیجئے گا. موسیٰ میں نے عزت کو اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا. لوگ اسے حاکموں اور بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کرتے ہیں. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. ایک اور درود بھیجیں امت محمد وآل محمد. اگر زحمت نہ ہو تو یہ جو فاصلہ ہے تھوڑا تھوڑا سا آپ آگے آ جائیے تاکہ بعد میں جو آ رہے ہیں لوگ ان کو پریشانی نہ ہو. بلند آواز میں درود بھیجیں اور تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لائیے. محمد وآل محمد. ایک اور صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. موسیٰ میں نے عزت کو، میں نے سرفرازی کو، میں نے سربلندی کو اپنی بندگی میں رکھا، اپنی اطاعت میں رکھا. لوگ اسے حاکموں اور بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کر رہے ہیں. انسان اگر تجھے عزتوں کی تلاش ہے تو آ اس کے دروازے پر آ جو تاج عزت تیرے سر پر سجانا چاہتا ہے. موسیٰ میں نے عزت
اپنی بندگی میں رکھا، اپنی اطاعت میں رکھا۔ توجہ چاہتا ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج یعنی بلندی، معراج یعنی کمال، معراج یعنی عزت۔ انسان تجھے کیا ہو گیا؟ تو ادھر ادھر کیوں بھٹک رہا ہے؟ تجھے عزت چاہیے، اس خدا کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دے۔ ساری عبادتوں میں اہم ترین عبادت ہے نماز۔ نماز کا اہم ترین رکن ہے سجدہ۔ سجدے میں انسان کیا کرتا ہے؟ سجدے میں اپنے سر کو جھکاتا ہے، جھکانے کی بھی آخری حد جتنا جھکا سکتا ہے جھکاتا ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ سجدے میں کیا کیا؟ سر کو جھکا دیا، جھکانے کی آخری حد۔ خدا نے بھی آواز دی، میرے بندے جتنا میری بارگاہ میں جھکتا چلا جائے گا اتنی ہی بلندی عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ موسیٰ، میں نے عزت کو، میں نے سرفرازی کو، سربلندی کو اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا۔ لوگ انہیں حاکم اور بادشاہوں، لوگ اسے حاکم اور بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کرتے ہیں۔ یہ انسان کی غلط فہمی ہے۔ حاکموں اور بادشاہوں کے درباروں میں عزت نہیں مل سکتی۔ وہاں عزت کے نام پر بے عزتی کا طوق گلے میں ڈالا جا سکتا ہے، لیکن یہ انسان کتنا ناسمجھ ہے، اس کو اپنی قدر ہی نہیں پتا، یہ اپنی حیثیت کو کھو بیٹھا۔ جہاں سے عزتیں ملتی ہیں وہاں نہیں جاتا، کبھی اس ڈیوڑی پر، کبھی اس کے دربار میں، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس نیتا جی کی خدمت میں، کبھی اس آفیسر کی خدمت میں۔ عزت حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن بھول گیا کہ کس دروازے سے عزتیں ملتی ہیں۔ جاتا ہے صاحب، اچھا بڑا آج کا زمانہ بڑا عجیب و غریب زمانہ ہے، بڑا شوق ہے لوگوں کو سیاسی لوگوں سے کانٹیکٹ بنانے کا، رابطہ رکھنے کا۔ تھوڑی سی دوستی ہو گئی تو پھر دیکھیے محلے والوں کا جینا حرام، ہمارا تو فلاں صاحب سے ایسا رابطہ ہے، ان کا فون آیا تھا، انہوں نے ہمیں دعوت دی تھی، انہوں نے ہمیں بلایا تھا۔ عزت کو بڑھانا چاہتے ہیں ان کھوکھلے نعروں کے ذریعے۔ توجہ چاہتا ہوں، اچھا اگر کبھی کسی نیتا جی نے ملاقات کا وقت دے بھی دیا، بھائی آ جائیے فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت، پہلے سے ہی تیاری، آمادگی، ڈرائی کلین کرائی کپڑوں پر، خوبصورت لباس۔ اچھا لباس بھی حالات کے اعتبار سے بدلتے ہیں، جیسی پارٹی ایسے ہی کرتے کا رنگ۔ لیکن عزیزو یاد رکھیے گا، لباس بدلنے سے عزت نہیں ملتی، کردار میں تبدیلی سے عزت ملتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ملاقات ہے صاحب ہماری فلاں دن، 9 بجے ٹائم تھا۔ توجہ، انسان موسیٰ نے عزت کو اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا۔ لوگ اسے حاکم اور بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کرتے، نہیں ملے گی۔ 9 بجے ملاقات کا ٹائم، 8 بجے سے موجود، بے چینی ہے، اضطراب ہے، مسلسل گھڑی دیکھی جا رہی ہے، 8:30 ہو گئے، 8:45 ہو گئے، باچھیں کھلی جا رہی ہیں، خوشی کا عالم ہے، 9 بجنے والے ہیں، مراد پوری ہونے والی ہے، نیتا جی کی زیارت ہونے والی ہے۔ 9 بھی بج گئے لیکن ابھی تک زیارت کا شرف حاصل نہیں ہوا، ٹائم اور چلا گیا، 9:15 9:30 10 بج گئے، زیارت سے محروم۔ عزت کی تلاش میں یہ انسان آیا تھا۔ 10 بجنے کے بعد تھوڑا سا اور انتظار کیا، پی اے سے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہا بھی بتاتا ہوں، بیٹھے رہو، انتظار کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد پیغام آیا کہ صاحب آج تمہاری ملاقات نہیں ہو سکتی۔ کہا کیوں؟ کہ نیتا جی کسی میٹنگ میں چلے گئے، کسی ضروری کام سے چلے گئے۔ عزت کی تلاش میں آیا تھا، وقت سے پہلے آیا تھا، 9 بجے کا ٹائم تھا، 8 بجے سے بیٹھا تھا۔ کاش اذان سے پہلے کبھی مسجد میں آ
نہیں صاحب ملاقات نہیں ہو سکتی، واپس چلے جائیے، 2-3 دن کے بعد آئیے گا، دیکھا جائے گا، شاید ملاقات ہو جائے۔ آ گئے واپس منہ لٹکا کر۔ عزتوں کی تلاش میں تھا یہ انسان، سیاسی دھوس جمانا چاہتا تھا اپنے محلے میں۔ آگے کیا ہوا صاحب، ملاقات ہوئی؟ کہ نہیں صاحب آج تو ملاقات نہیں ہو سکی، 2 دن کے بعد پھر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں۔ پھر 2 دن کے بعد پہنچ گیا۔ اب جو پہنچا 2-3 دن کے بعد، دروازہ کھٹکھٹایا، نیتا جی کی کوئی خبر نہیں، نیتا جی کا نوکر پیے اس سے آگے نیتا جی کا ڈوگی بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ پیے کہتا کہ صاحب واپس جائیے، ملاقات نہیں ہو سکتی، کیوں بار بار آ رہے، پریشان کر رہے، ٹائم نہیں ہے نیتا جی کے پاس، واپس چلے جائیے۔ یہ منہ لٹکا کر پھر واپس آ گیا۔ انسان تجھے کیا ہو گیا؟ تو ان کے دروازوں پر جاتا ہے کہ جن کا دروازہ دن کے اجالے میں تیرے اوپر بند کر لیا جاتا ہے، تو اس دروازے پر کیوں نہیں آتا جو رات کی تاریکی میں تیرے لیے کھلا رکھتا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک بلند آواز میں درود بھیجو امت محمد و آل محمد۔ موسیٰ، میں نے عزت کو، میں نے سرفرازی کو، سربلندی کو اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا۔ لوگ اسے حاکموں اور بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کرتے۔ بنی اسرائیل کا ایک بت پرست 70 سال تک یا صنم کہتا رہا۔ توجہ کیجئے گا، عزت کہاں ہے، سربلندی سرفرازی کس دروازے پر ہے؟ یہ بت پرست 70 سال تک یا صنم کہا۔ ایک دن ہدایت ہوئی، یا صنم کو چھوڑا، آواز دی یا صمد۔ ایک مرتبہ پکارا یا صمد، ادھر سے 2 مرتبہ آواز آئی لبیک لبیک، میرے بندے، ملکوت عالم ہے، جان ہے، پالنے والے، بڑا عجیب مسئلہ۔ 70 سال تک بتوں کو پکارنے والا، آج 1 مرتبہ اس نے تجھے آواز دی، تو نے 2 مرتبہ اس کی آواز پر لبیک کہا، یہ ماجرا کیا ہے؟ خدا نے آواز دی، میرے فرشتوں، تم نے دیکھا نہیں کہ آج اس نے سب سے رشتہ جوڑ کر مجھ سے ناتا جوڑا، تو اگر میں اسے عزت نہ دوں گا تو کون عزتوں سے نوازے گا؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ موسیٰ، میں نے عزت کو اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا۔ لوگ اسے حاکموں اور بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کرتے۔ میں مکمل کرنا چاہتا ہوں اس حدیث کو۔ موسیٰ، میں نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا۔ لوگ ان 5 چیزوں کو کہیں اور تلاش کر رہے ہیں۔ ریپیٹ کر رہا ہوں، شاید میرے نوجوان دوست اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں۔ موسیٰ، میں نے سکون کو آخرت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کر رہے ہیں۔ موسیٰ، میں نے علم کو سختیوں میں رکھا، لوگ اسے آرام طلبی اور راحت طلبی میں تلاش کر رہے ہیں۔ موسیٰ، میں نے عزت کو اپنی عبادت اور اپنی بندگی میں رکھا، لوگ اسے حاکموں اور بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کر رہے ہیں۔ جملہ سنیے، موسیٰ، میں نے بے نیازی کو قناعت میں رکھا، لوگ اسے کثرت مال میں تلاش کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آخری جملہ جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی، خواہشات نفس گناہوں کا سبب ہے۔ جب انسان خواہشات نفس کا اسیر ہوتا ہے تو گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ موسیٰ، میں نے عزت کو اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا، لوگ اسے حاکموں اور بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کر رہے ہیں۔ موسیٰ، میں نے بے نیازی کو قناعت میں رکھا، لوگ اسے کثرت مال میں تلاش کر رہے ہیں۔ موسیٰ، میں نے اپنی رضا
اپنی خوشنودی اپنی مرضی کو خواہشات نفس کی مخالفت میں رکھا، لوگ اسے پیروی خواہشات میں تلاش کرتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ذرا بلند آواز میں درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد۔ تو خواہشات نفس گناہوں کا سبب، اما اتباع الہوا فیصد عن الحق، مولا فرماتے ہیں جو انسان خواہشات نفس کا اسیر ہوا وہ حق کو قبول نہیں کر سکتا، حق و باطل اس کے لیے واضح نہیں ہو پاتے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ دوسرا سبب، جلدی سے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ تیسرا سبب، گناہوں کا تیسرا سبب دنیا کی محبت۔ پھر مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا فرماتے ہیں حب الدنیا اول کل معصیت وراس کل خطیئت۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی بنیاد ہے، ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت۔ دامن وقت محدود ہے، زیادہ وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ یہ دنیا، انسان بڑا اچھا تھا، ماضی بڑا درخشاں اور تابناک تھا، ایسے تھے ویسے تھے، لیکن دنیا کی محبت غالب آئی، خسر الدنیا والآخرہ۔ لیکن عزیزو، دنیا کہتے کسے؟ دنیا کے معنی کیا ہیں؟ دنیا کا مفہوم، دنیا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جلدی سے بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سلسلے میں ہمارے سماج میں ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر ہم سے کوئی سوال کرے کہ دنیا کیا ہے اور دین کیا ہے، تو ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ دولت، پیسہ، مقام، گاڑی، گھر، بینک بیلنس، یہ ساری چیزیں دنیا۔ اور جب دین کی تعریف، مسجد، محراب، امام باڑہ، مجلس، امامہ، ابا، قبا، یہ ہے دین۔ سماج میں یہی تعریف کی جاتی ہے دین اور دنیا کی۔ دولت، مال، جاہ و حشم، اقتدار، رتبہ، پوسٹ، یہ ہے دنیا۔ مسجد، امام باڑہ، لباس، امامہ، ابا، قبا، یہ ہے دین۔ لیکن عزیزو، بڑی غلط فہمی ہے اس سلسلے میں۔ کسی نے چھٹے معنی میں جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، مولا دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، دنیا کی محبت انسان کو گناہوں کی طرف دھکیلتی ہے۔ سوال کرتا ہے سائل، مولا دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے؟ مولا نے یہ نہیں کہا ہے کہ پیسہ دنیا ہے، دولت دنیا ہے، جاہ و حشم دنیا ہے، مسجد دین ہے، امام باڑہ دین ہے، امامہ ابا قبا دین ہے۔ نہیں، مولانا ایک بہترین کرائٹیریا، ایک بہترین ملاک دین اور دنیا کا بیان کیا۔ مولا دین کسے کہتے ہیں اور دنیا کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، مولا نے یہ نہیں کہا کہ دولت دنیا ہے، مسجد اور امام باڑہ دین ہے۔ مولا پھر کیا ہے؟ کہ دیکھو، ہر وہ چیز جو تم کو خدا تک پہنچا دے وہ دین ہے، ہر وہ شے جو خدا سے دور کر دے وہ دنیا ہے۔ اب اگر دولت خدا تک پہنچا دے تو دین ہے، امامہ اور ابا قبا خدا سے دور کر دے تو دنیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اگر دولت، اگر پیسہ، اگر مقام، اگر پوسٹ خدا تک پہنچا دے تو دین، اگر مسجد، محراب، امام باڑہ، امامہ، ابا قبا، لباس، منبر خدا سے دور کر دے تو دنیا ہے۔ غلط فہمی کا شکار نہ ہونا۔ اور جب دنیا کی محبت غالب ہوتی ہے تو انسان حق کو باطل اور باطل کو حق بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ تیسرا سبب دنیا کی محبت۔ چوتھا سبب، جلدی سے میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، گناہ کا چوتھا سبب غصہ، غضب۔ پھر مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی، علی کے کلمات گوہربار ہیں، لسان عصمت سے نکلے ہوئے خوبصورت جملے۔ مولا فرماتے ہیں الغضب مفتاح کل شر، یہ غضب، یہ غصہ گناہوں کا بہترین سبب ہے، گناہوں کی چابی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں عام حالات میں انسان جلدی سے گناہ نہیں کرتا، لیکن جب غیظ و غضب کے عالم میں ہوتا ہے تو پھر ساری حدود کو توڑتا ہے، حدود شریعت کو پامال کرتا ہے۔ شیطان سے جناب نوح کی ملاقات، جناب نوح کہتے ہیں بھائی یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ تو
ان کو بہکاتا ہے جو مومن نہیں ہے. لیکن تم مومنین کو بہکاتا یہ سمجھ میں نہیں آتا کیسے بہکا لیتا ہے. کہتا ہے یا نبی اللہ جب مومن غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو میں آسانی سے اس کو بہکا لیتا ہوں. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو یہ غیظ غضب غصہ. آخری سبب یہاں اپنی گفتگو مکمل کر دوں گا, وہ ہے برے لوگوں کے ساتھ ہم نشینی, برے لوگوں کے ساتھ دوستی. بڑا اچھا انسان تھا لیکن صحبت خراب ہو گئی. ماں باپ نے بڑی اچھی تربیت کی تھی لیکن اسکول میں دوست خراب مل گئے تو ساری تربیت پہ پانی پھر جاتا ہے. انسان کے قدم آسانی سے گناہوں کی طرف پڑ جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے یا ویلتا, یہ اہل جہنم کہیں گے, جہنمی لوگ کہیں گے یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش ہم نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی, کاش ہم نے فلاں کی ہم نشینی اختیار نہ کی ہوتی. برا دوست, اچھا دوست انسان کو جنتی بنا دیتا ہے, برا دوست جنت سے نکال کر جہنم میں لے جاتا ہے. امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, مولا کہتے ہیں کہ میرے بابا یعنی چوتھے امام نے مجھ سے نصیحت کی, مجھ سے وصیت کی, بیٹا دیکھو 5 طرح کے لوگوں سے دوستی نہ کرنا. میں چاہتا ہوں میرے نوجوان اس مجلس سے کچھ لے کر جائیں. 5ویں امام کہتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھ سے نصیحت کی, مجھ سے وصیت کی, بیٹا 5 طرح کے لوگوں سے دوستی نہیں کرنا. بیٹا کبھی احمق اور بے وقوف سے دوستی نہ کرنا, اس لیے کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچائے گا. اب دیکھتے ہیں خدا نہ کرے کسی احمق سے کسی کی دوستی ہو, زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. وہ بیچارہ فائدہ پہنچانا چاہتا ہے لیکن نعمت عقل سے محروم ہے, فائدہ نقصان میں بدل جاتا ہے. مولا کہتے ہیں بیٹا کبھی احمق اور بے وقوف سے دوستی نہیں کرنا, اس لیے کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا لیکن نقصان پہنچا بیٹھے گا. مولا کہتے ہیں کہ تو کبھی قاطع رحم سے دوستی نہیں کرنا. قاطع رحم کون ہے؟ جو اپنے رشتہ داروں سے رابطہ نہیں رکھتا ہے, ٹائم نہیں ہے زندگی کا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. مصروف ہے, رشتہ داروں سے رابطہ نہیں رکھا جا سکتا. مولا کہتے ہیں قرآن اس سے دوستی نہیں کرنا, اس لیے کہ قرآن نے 3 مقامات پر اس پہ لعنتیں بھیجی ہیں, لہذا سے دوستی نہیں ہوئی. تیسرا گروہ مولا کہتے ہیں کہ تو کبھی جھوٹے سے دوستی نہیں کرنا, اس لیے کہ وہ تمہیں ہمیشہ دھوکہ دے گا, قریب کو دور اور دور کو قریب بنا کر تمہارے سامنے پیش کرے گا. کبھی جھوٹے سے دوستی نہیں کرنا. مولا کہتے ہیں کبھی بخیل سے دوستی نہیں کرنا, کنجوس سے دوستی نہیں کرنا, اس لیے کہ وہ تم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا, تمہیں کبھی فائدہ نہیں پہنچائے گا. یہ دوست جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. چوتھا گروہ بخیل, کبھی بخیل سے دوستی نہیں کرنا, تم سے فائدہ اٹھائے گا, تمہیں کبھی فائدہ نہیں پہنچائے گا. 5واں گروہ مولا کہتے ہیں کبھی گنہگار اور فاسق و فاجر سے دوستی نہیں کرنا, اس لیے کہ وہ خود گناہوں میں مبتلا ہے, تمہیں بھی گناہوں میں مبتلا کر دے گا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ اسباب گناہ ہیں. برا دوست انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے. دوست کیسا ہو؟ دوست ایسا ہو کہ انسان اگر مصیبتوں میں بھی گھرا ہو تو اسے اپنے حقیقی دوست کی یاد آ جائے. ایسا دوست ہو کہ بہن بھائی سے کہے بھیا آپ کا ایک بچپن کا دوست تھا نا, بھیا کیا نہیں ہو سکتا آپ اپنے بچپن کے دوست کو اپنی مدد کے لیے پکاریں؟ سلام ہو ایسے دوست پر. اجرکم اللہ. آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے, مجلس ایصال ثواب ہے, ایک مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں اولاد کو, بیٹے موجود ہیں. ہمارا یہ دستور ہے کہ جب ہم پر کبھی غم طاری ہوتا ہے تو ہم اپنے غم کو غم حسین میں تبدیل کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ائمہ نے تاکید کی ہے اس کے لیے. خدایا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں غم حسین کی دولت سے نوازا, ورنہ اپنوں کا فراق ہم سے برداشت نہ ہو سکتا. ہاں 8ویں امام اصحاب حلقہ کیے ہوئے ہیں. ایک صحابی سامنے بیٹھا ہے, امام کہتے ہیں ابن شبیب کبھی تمہارا رونے کا دل چاہتا ہے؟ بولا ہاں کبھی کبھی دل چاہتا ہے گریا کروں.
کہ ابن شبیب دیکھو جب کبھی تمہارا رونے کا دل چاہے تو خبردار کسی پر آنسو نہ بہانا. ابن شبیب ان کنت باکیا فابکی للحسین. ابن شبیب اگر رونا چاہو، رونے کا دل چاہے، تمہارا کوئی اپنا گزر گیا ہے، تمہارا اپنا تمہیں غم فراق میں مبتلا کر گیا ہے، کہ دیکھو آنسو بہانا، لیکن جب آنسو آنکھوں سے نکلے تو میرے جد حسین مظلوم کی غربت کو یاد کر لے. ابن شبیب ان کنت باکیا فابکی للحسین. اگر رونا چاہو تو میرے جد حسین مظلوم کا ماتم کرنا. مولا کیوں اتنی تاکید کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ. اے ابن شبیب، میرے جد حسین مظلوم کو کربلا کے بیاب ہو گیا میدان میں اس طرح ذبح کیا گیا جیسے زمانے جاہلیت میں عرب اپنے گوسفندوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاں زدر حسین کا ماتم، حسین کا غم ہر غم کا مداوا ہے، حسین کا غم ہر غم کا مرہم ہے. ہاں جتنا ہو سکے حسین پر آنسو بہاؤ، حسین کا مرثیہ پڑھو، حسین کی مجلس کرو، تاکہ خدا ہمارے غموں کو ہم سے دور کر دے. ہاں عزیزو، 8ویں امام کا گھر ہے، حسین کی صف ماتم بچھی ہوئی ہے. مولا اپنے جد حسین کا ماتم کر رہے ہیں، صحابی ساتھ میں حسین کا غم منا رہے ہیں. اچانک مولا نے دیکھا کہ چاہنے والا دیوبل خزائی مجلس میں حاضر ہو گیا. ایک مرتبہ امام روکے، آواز دی، دیوبل، دیوبل تم ہمارے شاعر ہو، تم ہر سال میرے جد حسین مظلوم کا مرثیہ لکھتے ہو. دیوبل محرم آنے والا ہے، دیوبل ایام ازاں آنے والے ہیں. دیوبل کیا تم نے اس سال بھی میرے جد کے لیے کوئی مرثیہ لکھا؟ دیوبل نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا اسی مرثیے کو سنانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. شعراء کی بستی ہے، ادیبوں کی بستی ہے، مداحان حسین کی بستی ہے، مرثیہ نگاروں کی بستی ہے. اپنے مقدر پہ ناز کریں، حسین کی مداح میں شعر کہنے والے اپنے مقدر پہ فخر کریں. مولا کہتے ہیں دیوبل کیا اس سال بھی کوئی مرثیہ لکھا؟ مولا اسی مرثیے کو سنانے کے لیے آیا ہوں. کہ دیوبل میں نیچے بیٹھوں گا، تم میرے جد حسین مظلوم کا مرثیہ منبر پر بیٹھ کے سناؤ. امام مظلوم فرش پر بیٹھے، دیوبل کو منبر پر بٹھایا، دیوبل مرثیہ سناؤ. دیوبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. ایک مرتبہ امام کھڑے ہوا، دیوبل چند لمحوں کے لیے رک جاؤ، تھوڑا سا انتظار کرو. امام بیت الشرف میں تشریف لائے، آواز دیے، مستورات خانہ جمع ہو جاؤ. اجرکم اللہ. بیت الشرف میں امام آتے ہیں، اے خواتین خانہ جمع ہو جاؤ، ہمارا چاہنے والا دیوبل میرے جد حسین مظلوم کا مرثیہ سنا رہا ہے. خواتین جمع ہوئی، پردے کا اہتمام ہوا، پس پردہ مستورات. امام نے پیغام دیا کہ غم حسین خواتین کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن پردے اور حجاب کے اہتمام کے ساتھ. آزادارو پردہ کھچا. امام نے دیوبل کو حکم دیا، دیوبل اب دوبارہ اپنا مرثیہ شروع کر دو. مرحوم کے صالح ثواب کی مجلس چند جملے زحمت تمام کر رہا ہوں. بڑا دردناک مرثیہ دیوبل نے کہا ہے. دامن عربی ادب میں دیوبل کے مرثیے کے اشعار آج بھی محفوظ ہیں. ایک مرتبہ دیوبل کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی غریب سے غریب خاندان کیوں نہ ہو، دنیا کا کمزور سے کمزور خاندان کیوں نہ ہو، ہر خاندان کا ایک قبرستان ہوتا ہے. دیوبل کہتے ہیں دنیا کا غریب سے غریب خاندان، کمزور سے کمزور خاندان کیوں نہ ہو، اس کا ایک قبرستان ہوتا ہے، اس کا ایک گورستان ہوتا ہے. ہر مرنے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے آباء و اجداد کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے، اس کے باپ کے پہلو میں دفن کیا جائے. چہ بسا مرنے والا وصیت کر دیتا ہے، مجھے میرے باپ کے برابر میں دفن کرنا، مجھے میرے ماں کے پہلو میں دفن کرنا. دیوبل کہتے ہیں دنیا کا غریب سے غریب، کمزور سے کمزور خاندان کیوں نہ ہو، ہر کسی کا ایک قبرستان ہوتا ہے، ہر کسی کا ایک قبرستان ہوتا ہے. لیکن سلام ہو اہل بیت کی مظلومیت پر جن کا کوئی قبرستان نہیں
نجف میں دفن ہے، کوئی کاظمین میں دفن ہے، کوئی کربلا میں دفن ہے۔ ایک مرتبہ امام رضا کھڑے ہوئے، دیبل تم نے یہاں تک تو کہا کہ کوئی کاظمین میں دفن ہے، دیبل میرے کہنے سے اپنے مرثیے میں ایک شعر کا اضافہ کرو۔ دیبل نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا کس چیز کا اضافہ کرو؟ کہ دیبل یہ بھی کہو، اس سے آگے ایک شعر کہو کہ کوئی عالم غربت میں، کوئی وطن سے دور، طوس اور مشہد کی وادیوں میں دفن ہے۔ دیبل ایک شعر کا اضافہ کر لو، کوئی وادی طوس میں عالم غربت میں دفن ہے۔ دیبل طلب گئے، مولا آپ کے در کا غلام ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے خاندان کی کون سی فرد مشہد میں دفن ہے۔ امام نے کہا دیبل کچھ دن کے بعد سنو گے، تمہارا یہ مظلوم امام عالم غربت، وطن سے دوری، زہر دغا، وادی مشہد میں دفن کر دیا گیا۔ دیبل نے شعر کا اضافہ کیا، کوئی مدینے میں ہے، کوئی نجف میں ہے، کوئی کربلا میں ہے، کوئی کاظمین میں ہے، کوئی وطن سے دور غربت کے عالم میں طوس کی وادیوں میں دفن ہے۔ دیبل نے آزادارو جیسے ہی یہ شعر پڑھا، اچانک پردہ ہٹا، کنیز سامنے آ گئی۔ دیبل خدا کے لیے مرثیہ بند کر لو، اس لیے کہ جب سے تم نے یہ شعر پڑھا، امام رضا کی بہن معصوم قوم حالت حج میں کہوں گا بی بی، اتنا برداشت نہ ہوا، ذرا کربلا ایک بہن بھائی کا گلا، شمر کا خنجر، ماں کی آغوش، الا قد قتل الحسین، الا قد ذبح الحسین بکربلا، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق محمد من انت المحمود، الہی بحق علی من انت الاعلی، الہی بحق فاطمہ من انت